بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان لاہور 24 چینل سے آج اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. اگر لاہور سے کوئٹہ تک ان کا نام لیا جائے تو ناظرین اپنے کام کی بنا پر آج ہائیڈرو یونین کا مضبوط پرچم اپنے آپ میں اٹھائے، ملازمین کے لیے دن رات کوشاں، ان کے معاشی قتل کے خلاف پورے پاکستان میں آواز اٹھائے. ان کے ساتھ اسامہ طارق ریجنل سیکرٹری ہیں لیسٹو کے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے حکومتی ریاستی تشدد کے حوالے سے اور ملازمین کے معاشی قتل کے حوالے سے کہ آیا وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. جی سامہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے سر. شاہ صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے بنیادی سوال، ملازمین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہائیڈرو یونین کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائیڈرو یونین کا کردار اس کی سالمیت کا گواہ ہے. جی جی. قائد مزدور جناب خورشید احمد کی ایک تقریباً نصف سینچری سے زیادہ کی خدمات گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ جلد وہ ریکارڈ آ جائے گا. انہوں نے پاکستان میں نہیں 185 ممالک میں مزدوروں کی خدمات سر انجام دی ہیں. اور آج اگر یہ محکمہ چل رہا ہے، محکمے کا مزدور اس لاقانونیت، بے انصافی اور حکومتی دہشت گردی کے باوجود سانس لے رہا ہے، تو وہ آل پاکستان وابگا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کا پلیٹ فارم ہے جس کی قیادت جناب خورشید احمد ہے. اچھا سر، ساجد قادری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب اسامہ صاحب، میں آپ سے بنیادی ایک اور سوال، موجودہ کمر توڑ مہنگائی میں ملازمین کے مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے لاہور 24 کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کشوں کے مسائل اور عام غریب عوام جو کہ تعداد میں سب سے زیادہ ہیں ان کی نمائندگی کے لیے، ان کے متعلق جو نا بات چیت کے لیے یہاں پہ موقع دیا ہے. ہم آپ کے بڑے مشکور، آپ کے چینل کے بڑے مشکور ہیں. آپ نے جو سوال یہاں پہ جو نا ریز کیا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ بینگ پاکستانی اور اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے سے کہ موجودہ حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ محنت کشوں کے مسائل کو جو ہے وہ حل کریں گے، غریب عوام کے مسائل کو وہ حل کریں گے، ان کے لیے روٹی کپڑے کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ممکن بنائیں گے کہ ہر کسی کی جو نا اس میں جی جو انہوں نے بنیادی ایجنڈا اپنا اب دیا تھا. دیکھنا ہے یہ ہے کہ بھی اس حکومت نے جب سے یہ جو نا عوام کے ووٹوں کے ذریعے یہ آئی، انہوں نے مسلسل پیٹرولیم کی قیمت، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت میں جو نا ہر روز جو نا وہ ہر ماہ ابھی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ تو ہوا تھا. اس کے متعلق جو نا جب ان دو چیزوں کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوگا تو ہر طرح کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں آٹومیٹیکلی جو نا وہ اضافہ ہو جائے گا. یہ ایک انڈائریکٹ ایک جو نا اس کا اثر جو ہے کہ جو سب کو متاثر کر دیتا ہے. ایک عام انسان جو ہے، ایک عام انسان اگر کسی کی 25,000 یا 30,000 یا 35,000 روپیہ تنخواہ ہے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس میں وہ کرائے کے مکان کے اوپر کرائے کا مکان حاصل کر سکتا ہے، کیا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ پرسو کر سکتا ہے، کیا وہ ٹرانسپورٹ پہ کا استعمال کر کے اس قابل ہے کہ کہیں اپنے عزیز و کاروں میں جا سکے، یا اس کے بچے آسانی کے ساتھ جو نا وہ کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جا سکے. ایسے ممکن نہیں ہے. 3 مرتبہ کمپنی کی سطح پر اور 6 مرتبہ مرکزی سطح پر آپ کی یونین کامیاب ہوئی. الحمدللہ. آج اس پہ طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں کہ رشوت خور، کرپٹ افیسران بھی اس میں شامل ہیں، بجلی چور. تو یہ اپنا ایک کیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ آپ کی یونین کے خلاف اتنے منفی پراپیگنڈا؟ اس حوالے سے آپ آج 24 چینل میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آواز خلق نکارہ خدا سمجھو. یہ آواز خلق ہے کہ ہم مسلسل ریفرنڈم جیتتے چلے آ رہے ہیں.
اور اس کی وجہ مزدوروں کا اس یونین پر اپنا اعتماد ہے. جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ شکست خوردہ عناصر ہیں. جی جی وہ چند اٹھائی گیرے لوگ، جی انہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر داڑیاں رکھ کر وہ الزام تراشی کی اور محض اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، جی 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 وہ آفیسرز کو اور یونین کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ ڈرامہ رچاتے ہیں. یعنی کہ اس کے میں- علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. میں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی جواب دوں گا سادہ زبان میں کہ کالیاں اٹاں کالے روڈ، جی چور بھی آکھن چورو چور. جی 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 یہ لوگ داڑیوں کے پیچھے بڑے گھنونے عزائم چھپائے بیٹھے ہیں. جی جی یہ 50 پورے تقریباً 27 سے 28 ہزار لیسکو کا ملازم ہے. جی جی اس میں سے صرف 100 کر لیں آپ پورے لیسکو میں. لیسکو میں. یہ 4 دفعہ ان کو کرپٹ کہہ کر جماعت اسلامی نے نکالا. اچھا. ابھی یہ موجودہ کاف لیگ نے ایک ریفرنڈم ان کے ساتھ لڑا، وہ بھی ہارے. کاف لیگ نے ان کو دیش نکالا دیا. جی جی اب یہ حافظ سعید صاحب کو دھوکہ دے کر ان کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے. یوز کرتے ہوئے جی 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 وہ شخص جو کشمیر کی جنگ لڑ رہا ہے، قومی سطح پر کام کر رہا ہے، جی جی اس کو انہوں نے گلی خواہ محلوں میں مخواہ. گھسیٹ دیا اپنے جی جی. مضمون مقاصد کے حصول کے لیے. اگر لیسکو کے سارے آفیسرز کرپٹ ہیں، اگر لیسکو کی ساری یونین، میرے ساتھ اسامہ طارق صاحب لیسکو کے ریجنل سیکرٹری جی بیٹھے جی ہیں، اگر یہ سارے ہی کرپٹ لوگ ہیں تو کوئی ایک تو ریفرنڈم ہار جاتے، جی کوئی ایک دفعہ تو ان کو شکست قریب سے نہیں گزری. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اتنا بڑا منافع بخش پیداواری ادارہ کون چلا رہا ہے جی. اگر یہ ساری رشوت خور ہے؟ دوسری بات رہی چوری کی، بجلی چوری ہے. حکومت ہمیں آج بھی خورشید صاحب نے اپنے خطاب میں یہی فرمایا کہ ہمیں تحفظ دیا جائے بجلی چوروں کے خلاف. بہت اچھا وہ بجلی چور کون ہے؟ چھوٹے موٹے گھروں کی بجلی چوری جو ہے نا وہ محکمے کو کچھ نہیں کہتی. کچھ بڑے نہیں. بڑے جو ملوں والے مگرمچھ والے مگرمچھ. جن کے اپنے اپنے علیحدہ فیڈر ہیں، جی جی. وہ لوگ چور ہیں. چور انہوں ہیں. نے اپنی جو الیکٹریسٹی انسٹالیشنز ہیں وہاں پر انہوں نے 40-50 کتے چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پر ایک لائن مین یا میٹر ریڈر کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسے جا سکتا ہے؟ یہ لوگ جو الزام تراشی کی بات کر رہے ہیں یہ بلیک میل کرتے تھے انتظامیہ کو بھی اور محنت کشوں کو بھی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیسکو کی موجودہ اپنا انتظامیہ کو کہ انہوں نے بلیک میل ہونے کی بجائے مشکل راستہ اختیار کیا. قائد مزدور جناب خورشید احمد کی قیادت میں پوری یونین انتظامیہ کے ساتھ ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں چوری کرنے والے پر اور چوروں کے سہولت کاروں پر. اسامہ صاحب ایک مرتبہ پھر میں آپ کی طرف، ابھی حالیہ ریاستی دہشت گردی ہوئی، آپ کے ایس سی صاحب کو اپنا زور و کوب کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ملازمین پر ریاستی دہشت گردی اور ان کے خلاف اپنا سرکاری ملازمین کو ہراساں کرنا، اس حوالے سے اپنا موقع؟ آپ نے بجا طور پہ پوچھا. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنے ادارے کو انجینئرز اور محنت کش جو ہیں انہیں ایک فیملی کی شکل میں جو دیکھتے ہیں. یہ فیملی کی شکل میں ہم مجھے دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے بجلی کا سر انجام دیتے ہیں. جی جی جی. سوئے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی محنت کش جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جو نا ہم وقت موجود ہوتے ہیں. آندھیوں میں، طوفان میں، یہ بارشوں کا کتنا سیزن رہا، اس کے باوجود بجلی کی ریسٹوریشن جو ہے ممکن بنائی ہے. بجلی کی سپلائی بھی اور جہاں کہیں ڈسکنیکٹ بھی ہوئی ہے اس کے لیے بارش بند ہونے کے بعد کارکنوں نے جا کے جو ہے وہاں پہ کام کیا ہے. میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا مشکل ترین کام اور مشکل حالات میں سر انجام دے دیا. سارے جو نا لیسکو میں جو نا بجلی کو جو نا بحال رکھا. جہاں تک یہ ہے کہ جب تک حکومت اس طرح کا تحفظ نہیں دیتی کہ کیونکہ ہم نے بجلی ادارے کے آدمیوں نے اور افسران نے بجلی چوروں کے خلاف اور آپ کے ذوالفقار علی بلوچ صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے ملازم کے ساتھ نہیں ہوا. اس کا پورا ہم محنت کوشش نے ان کا ساتھ دیا ہے اور اس کے ڈٹ کے جو مقابلہ کیا ہے، بلکہ جس موقع پہ ان کے ساتھ FIR ان کے ساتھ ناانصافی کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو فوراً سے ساتھی جو نا وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے ان کا نہ صرف وہاں پہ جو نا وہ فزیکلی ان کا تحفظ کیا بلکہ اس کے لیے ڈٹ گئے اور ان کے خلاف جو نا وہ پرسو کیا. اور جو انتظامی افسران نے جو نا اپنی FIR کٹوانے کے لیے جب انہوں نے رجوع کیا تو پورا محکمہ بجلی کے ساتھ ان کا جو نا ساتھ دیا اور جس کی وجہ سے وہ
FIR जो ना काटी गई। हम जहाँ बिजली की सप्लाई को जारी रखते हैं, वहाँ सबसे बड़ा एहसान मैं ये कहूँगा, बल्कि लफ्ज़ में कहूँगा कि जी। एहसान अजीम है हाँ, कि हम सोसाइटी को पूरा जो ना ये सारा जत्था मौजूदा मौजूदा हालात में। हालात के बावजूद, मुश्किल तरीन हालात के जी, जी। बावजूद, माशी मुश्किलात के बावजूद, इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद, सामान कम होने के बावजूद, काम को सर अंजाम देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी यूनियन ने इंजीनियर साहबान के साथ मिलके एक फैमिली की शक्ल में इस यहाँ पे अंडरस्टैंड पीस कायम किया हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंजीनियर्स और कारकुन मिलके कहें कि हम बिजली का स्विच ऑफ कर देते हैं और किसी को सप्लाई नहीं देते। गर्म तरीन मौसम में भी और सर्द तरीन मौसम में भी जो है वो ये साथ निभाया जाता है और फरावानी के साथ बिजली और फराहम पूरी हिम्मत के साथ, स्टाफ कम होने के बावजूद पूरी हिम्मत के साथ जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो मुलाजमीन। पूरी की जाती है। और हम खुश नसीब हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो है 4 करोड़ से ज़ायद इंसानों को के हम रोशनी के चिराग जो ना जला रहे हैं, और जिसके लिए कई इंसान जो ना अपनी कीमती तरीन जान भी निशावर कर देते हैं। फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, फौत हो जाती हैं, कई आदमियों को नॉन फैटल एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो जाती है। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और फौज के बाद सबसे बड़ा अदारा है, जिसे जो सारे मुल्क में एक जैसा इसका रेट है, सारे मुल्क में जो ये बिजली की सप्लाई को बहाल रखे हुए, और इसी वजह से हम इस अदारे का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि अभी इसे किसी तौर भी निजकारी अदारे के साथ साथ सरकारी मुलाज़मीन। और उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि ये तहफ़्फ़ुज़ हमारे ऊपर हमारा हक इस वजह से भी है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, जिनकी जद्दोजहद से आज हम आज़ाद मुल्क में, उन्होंने फरमाया था कि बिजली और मफाद आमा के जो अदारे हैं वो सरकारी तहवील में रहेंगे। हम उनके शादात की किसी तौर नफ़ी नहीं देखना चाहते, हम उसके ऊपर जो कारबंद रहेंगे। माजरत चाहता हूँ उसामा साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा करूँ कि फौज के बाद सबसे ज्यादा शहादतें देने वाले और जिस्मानी अदा की कुर्बानी देने वाला वापडा। अच्छा सर, NTDC बड़ा मुनाफा बख्श शोबा है, इसे लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट करने की बुनियादी वजह क्या है? ये बिल्कुल बेइंसाफी और हुकूमत की है, जैसे वो आपने करप्शन की बात की, तो ये थोड़ा करप्शन से उनके ना रेंज से बाहर है। देखिए जैसे पाकिस्तान का कैपिटल दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, हमारा मरकज वापडा हाउस है। तो वो वापडा हाउस में इदारा एक चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, कम अज कम एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं, 15 अरब से ज्यादा हर साल वो प्रॉफिट दे रहे हैं और तकरीबन 14-15 हज़ार उनके मुलाजिम हैं। अब उन लाहौर में जो काम करने वाले सर्विसेज देने वाले और महकमे को प्रॉफिट देने वाले लोग हैं, उनको आपने इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या करेंगे? क्यों कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ उनको वो प्रॉफिट नज़र आ रही है कि ये सालाना इतनी प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ज़रा लाहौर जाके उनको कोई मसला बनता है तो उन्होंने वो उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। कायदे मजदूर ने अपने खिताब में भरपूर एहतजाज किया है और वज़ीर आज़म से अपील की है कि इसको देखें कि इसकी शिफ्टिंग करने वाले कौन हैं और क्यों कर रहे हैं, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करें, हम ये शिफ्टिंग इलीगल और अखलाक से बालातर शिफ्टिंग है, ये आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की मौजूदगी में नहीं हो सकती। शाह साहब और असामा तारक साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि लाहौर 24 चैनल में आप तशरीफ़ लाए। हमारे चैनल की वसातत से आप हुकूमत पाकिस्तान को रियासत मदीना कायम हो चुकी है, इसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? फौरी तौर पर डेली वेजेस जो हैं उनको रेगुलर किया जाए, उनका बुनियादी हक है। फौरी तौर पर जो बेवगान के और यतीम बच्चों के BOD ने फंड्स रोके हुए हैं वो अदा किए जाएं। फौरी तौर पर भर्ती की जाए शहादतों की और मजदूरों की जो जिस्मानी अदा की मजदूरी है उसकी सबसे बड़ी वजह स्टाफ की कमी है। इसके में बेहतरी लाने के लिए, इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत यही है जो 2-3 बातें मैंने कही हैं कि लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा मेहनत कश जब तक ज़हनी तौर पर खुशहाल और उसको दिली सुकून नहीं होगा, आपका सिस्टम भी खुशहाल नहीं होगा। इसकी तरफ गौर फरमाइए। मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा एडअप करूँगा और मौजूदा हुकूमत से मैं मोदबाना दरख्वास्त करूँगा। मेरा उनके साथ कोई मुखासमत नहीं है क्योंकि हम गैर सियासी हैं, अपना अपना हमारी यूनियन में मौक़िफ़ रखा जाता है। मैं मोहतरम वज़ीर आज़म साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि जो अशियाए खुर्द व नोश की कीमतें हैं उन्हें एक
انہیں فکس کر کے ایک عرصے کے لیے منجمد کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھی یہ اس کا پیریڈ تعین کیا جائے اور اس وقت تک جہاں پہ کمی ہے اس سے پیداواری ہدف کو جو وہ پورا کیا جائے. اور ساتھ میں پیداواری ہدف کے لیے جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اسے اتنا ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے کہ پتہ ہو کہ اتنی پیداواریت کم از کم ہمیں اتنی ملنی ہے اور آگے کتنی ہمیں دوسرے سیکٹر سے جو امپورٹ کرنی پڑے گی, تاکہ کسی کو یہاں یہ نہ ہو کہ بھی اس جو ہی کوئی چیز کم ہوتی ہے اس کے پرائسز جو بڑھ جاتے. تو اس سلسلے میں جب انہیں اتنا ایکسلریٹ کیا جائے کہ یہ تب کہیں جا کے یہ والا ہدف جو پورا ہو سکے گا کہ مہنگائی کو روکا جا سکے گا. میں یہ عرض کروں گا اس موجودہ حکومت کو کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ 5 سال برابر ہو جائیں اور آپ کے لیے عوام کی طرف رجوع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہو کہ آپ نے کیا خدمت کی ہے. اگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آپ نے کم کرنی ہے تو اسے منجمد کیا جائے اور مجبور کیا جائے کہ بھئی اسی ریٹ کے جس سے معاشی قتل کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. اچھا محترم ساجد کاظمی صاحب, ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ ہوا ہے. آپ کے ایس سی ذوالفقار بلوچ صاحب پہ کچھ شرپسند عناصروں نے حملہ کیا, کچھ ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوا. آپ اتنی دیر سے لیسکو کے ہائیڈرو کے بانی چلے آ رہے ہیں, آپ کا ایک بڑا نام ہے, ایک بڑا مقام ہے, تو آپ نے اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ جی لکیلی یا ان لکیلی میں اس وقت پریس کلب میں تھا. اچھا. تو جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے میں اس پر سائٹ پر موجود نہیں تھا. جی. اور یہ کوئی شرپسندی نہیں ہے. اچھا. یہ فوری ایک عمل کا رد عمل تھا. اچھا. وہ دونوں اطراف سے زیادتی ہو گئی, جائز ہوئی یا ناجائز ہوئی. اچھا. اس کے لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی فلاسفی آف خورشید احمد کے تحت, اچھا, فلاسفی آف خورشید احمد یہی ہے امن, خیر, نیکی اور اچھائی, امن کا پیغام, بالکل محبت کا پیغام. اس کو میں استعمال کر رہا ہوں آپ کے اس فلسفے کو, اور انشاءاللہ تعالی جلد اچھی خبر ملے گی کہ وہ جو بھی انوانٹیڈ سین پیدا ہوا ہے ادھر, اس کو خوش اسلوبی سے اور آبرومندانہ طریقے سے اس کا خاتمہ کیا جائے. اچھا سامہ طارق صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ سینئر سیکرٹری ہیں. میں یہ ایک سوال آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ آئے ماہ بجلی کی اضافہ, بجلی میں اضافہ, غریب لوگ پریشان بیچارے, تو یہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم 1 سال تو یونٹ کی وہی قیمت رہنی چاہیے نا؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں بڑا مختصر سا آپ کو جواب دیتا ہوں. میں موجودہ حکومت سے التماس کرتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ کے جو معاہدے ہیں انہیں جو منسوخ کر دیا جائے. انہیں جو بجلی کے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ ڈالرز میں دیے جاتے ہیں. وہ بنائیں نہ بنائیں انہیں وہ پیسے دینے کے حکومت جو پابند ہے, اس پابندی کو سرعام جو اعلان کر دیں کہ ہم نے ان کے ساتھ جو معاہدے جو ہیں انہیں منسوخ کرتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہی بجلی آپ کو اس سے نصف ریٹ کے اوپر نہ ملے گی. اور انہوں نے وعدہ بھی فرمایا تھا اپنی کمپین میں کہ میں ان معاہدوں کو منسوخ کر دوں گا. تو آج پوری قوم کی درخواست ہے کہ بجلی کے ابھی تک عمل نہیں ہوا, تو اب بھی موقع ہے کہ ان کے پاس کہ یہ منسوخ کر دیں. پوری عوام جو نا وہ 22 کروڑ عوام اس کا جو ان کا جو نا ساتھ دے گی اس سلسلے میں, اور کسی انٹرنیشنل دباؤ میں نہیں قوم آئے گی. اسے منسوخ کریں تاکہ وہ رقم بچے اور یہ پہلے کی طرح محکمہ یعنی کہ جو ماضی میں معاہدے کیے گئے تھے وہ ختم کمپنیاں اور وابڈا کو یکجا کر دیا جائے پہلے کی طرح, اور یہ ادارہ پہلے کی طرح ہی پروفیٹیبل آپ کو جو ملے گا, اور عوام الناس کو بجلی کی جہاں اچھی سپلائی ملے گی وہاں کم کی بلوں کی ادائیگی کرنی. جی ناظرین, یہ تھے ساجد کاظمی صاحب اور اسامہ طارق صاحب. ناظرین, یہ وہ محنت کش مزدور لوگ ہیں جو اندھیروں میں روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں, اور جو بھی موسم ہو اس میں یہ اپنے فرائض منصبی ایمانداری اور دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں. آج ان کا پیغام کہ ہمارا معاشی قتل بند کیا جائے اور مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ملازمین کے بچے اعلیٰ تعلیم اور صحت کے اصولوں کے مطابق ان کا علاج ہو سکے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. خدا را پاکستان سے ہماری یہی درخواست ہے کہ ان کا معاشی قتل بند کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو لاہور 24 سے اجازت. اللہ